ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو شملہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ معاہدہ ہے، یہ کیا پاکستان نے ختم کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس پہ بڑی کنفیوژن ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے ختم کر دیا، اور دفتر خارجہ نے ذرائع سے یہ خبر چلائی، خود نہیں کہا کہ ہم نے ختم نہیں کیا۔ اب اس کی کیا ریزن ہے؟ ایک بیان اور دوسرے بیان میں یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا خواجہ آصف جو ہیں وہ کوئی مطلب ایسے ہی کچھ چھوڑ گئے ہیں لمبی سی، یا اس میں حقیقت بھی ہے؟ اور وزارت جو خارجہ ہے وہ کیوں اس کی تردید کر رہی ہے؟ یہ دو ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہے یہ کب ہوا تھا، اور اگر یہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ معاہدہ جو ہے یہ ہوا تھا 1971 میں، جب انڈیا پاکستان جنگ ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس میں شکست ہوئی، پاکستان کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ بہت سی ریزنز ہیں، اس پہ ان ریزنز پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق اس شکست کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیوں ہارے، ہم ہارے نہیں تھے۔ خیر، 90,000 قیدی ہمارے جو تھے وہ بھارت کے پاس تھے۔ بھارت نے ہمارے 90,000 فوجی اور پیراملٹری فورس کے لوگ جو ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو قیدی بنا لیا۔ اب اتنی مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا، دوسری طرف ہمارے 90,000 قیدی جو ہیں وہ انڈیا ہمارے دشمن کے پاس چلے گئے۔ تو اس مشکل حالات سے نکلتے ہوئے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کی انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی سے مذاکرات کیے، تو نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے اپنی جو سفارتکاری کی مہارت ہے اس کو دکھایا اور وہ منوایا۔ فوجی واپس لیے اور انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، تو وہ تھا شملہ معاہدہ۔ شملہ معاہدہ میں دراصل یہ 1948 میں جو کشمیر کے درمیان، کشمیر کے مسئلے پہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر لائن بنی تھی، وہ اس وقت تک سیز فائر لائن تھی، اور اندرا گاندھی نے اپنی طرف سے جو اس 1971 کے بعد جو مذاکرات ہیں ان میں جو حاصل کیا وہ یہ کیا کہ اس کو لائن آف کنٹرول بنا دیا، یعنی کہ یہ اس سے اوپر کا درجہ تھا، اور یہ بھی منوا لیا پاکستان سے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بھی پھنسے ہوئے تھے کہ یہ جو کشمیر ہے اس پہ ہم کوئی تیسرا فریق شامل نہیں کریں گے، بلکہ ہم دو طرفہ اس پہ بات کیا کریں گے، اور اس کو اس طریقے سے کہیں حل کر لیں گے اور دو طرفہ بات چیت ہوگی۔ تو دو طرفہ بات چیت کیا ہوتی ہے؟ دو فریق ایک جگہ کا تنازع ہے اور آپ اس پہ بات کرتے رہیں گے آپس میں کہ نہیں یہ میری ہے، وہ کہے گا میری ہے۔ تو جب تک تیسرا فریق نہیں آئے گا تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تھا شملہ معاہدہ، مجبوری میں ہوا تھا۔ اب جب انڈیا نے یہ حرکت کی کہ اس نے ہمارے ساتھ جو پانی، جو دریاؤں کا جو معاہدہ کیا تھا، انڈس واٹر ٹریٹی، جس میں 3 دریا وہ ہم سے لے گیا، 3 دریا اس نے ہم کو دے دیے، تو اس کو جب اس نے ابھی یہ جو اس نے بہانہ بنایا پہلگام میں دہشت گردی کا، تو اس میں اس معاہدے کو ختم کیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے یہ کیوں کیا ہے اس میں، جلدی سے میں اس پہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مودی اس معاملے کو لے کے بیٹھا تو اس کو اس کی فوجوں نے بتایا کہ ہم پاکستان کے اوپر اگر جنگ کرتے ہیں تو ہم جیت نہیں پائیں گے، تو آپ کچھ اور کر لیں۔ تو اس نے کچھ اور کرنے میں، خیر اس کو تو بھی اس نے رد نہیں کیا تھا، لیکن کچھ اور کرنے میں اس نے کہا کہ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ وہ معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی، اور پھر وہ پھنس گیا۔ اب پھنس کیسے گیا یہ تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو پاکستان نے اسی وقت یہ تھریٹ کر دیا تھا کہ بھئی اگر آپ اس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں جو 3 فریقوں کے درمیان ہے، جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے، تو پھر ہم جو 2 طرفہ معاہدہ اس کو بھی ہم معطل کر دیں گے، کر سکتے ہیں، کریں گے، یہ الفاظ تھے۔ لیکن آپ کو میں خبر پہلے بھی دے چکا ہوں، اب بھی دے رہا ہوں کہ یہ معاہدہ پاکستان نے ختم کر دیا ہے، عملاً ختم کر دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اعلان کرنا، وہ تو خواجہ آصف نے کہا ہے۔
عملاً ختم کر دیا ہے۔ وہ کیسے کیا کہ پاکستان نے جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے اس کو توڑ دیا اسی جنگ کے دوران، جہاں پاکستان نے بہت اور بڑے بڑے کمالات دکھائے انڈیا کو، اور انڈیا کو کی فورسز کو اور ان کے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا، ان کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے خواب میں، تو یہ بھی کر دیا انہوں نے، اور 35 کلومیٹر اندر تک، یعنی کہ ٹورڈز پاکستان سے مقبوضہ کشمیر کے اندر 35 کلومیٹر اندر تک چلے گئے، اور وہ پوزیشنز پاکستان نے چھوڑی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ شملہ معاہدہ ختم نہیں ہوا، بھائی ختم ہو گیا نا، آپ نے تو لائن آف کنٹرول توڑ دی ہوئی ہے، آپ نے تو ان علاقوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، تو وہ لائن آف کنٹرول تو رہی نہیں۔ اور صحیح کہا ہے خواجہ آصف نے کہ اب جس میں ہمت ہوگی وہ لے لے گا کشمیر۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ اب دفتر خارجہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دفتر خارجہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دفتر خارجہ اس بات کو ابھی آگے بڑھانا نہیں چاہتا، پاکستان ابھی اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا ایک سلسلہ ابھی ہونا ہے، جو ان کے وعدے کے مطابق، جو انہوں نے ٹرمپ کو بیچ میں ڈال کے کیا تھا۔ تو ایک معاہدہ ایک حصے پہ مذاکرات ہوئے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں دونوں، لیکن پیچھے ہٹنے سے مراد فوجیں پیچھے ہٹا رہے ہیں، وہ والی جگہ نہیں چھوڑی گئی، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں۔ تو اب مذاکرات چونکہ آگے چلنے ہیں، تو مذاکرات آگے جب چلنے ہیں تو اس میں چائنا نے آنا ہے، کشمیر کے معاملے میں چائنا ایک فریق ہوگا۔ تو اسی طرح ہوگا نا، جب وہ معاہدہ ٹوٹا ہوگا تو معاہدہ تو ٹوٹا ہوا ہے، تو مذاکرات میں جب بات ہوگی کہ جناب اب کوئی لائن آف کنٹرول نہیں ہے، لہذا چین از دا پارٹ آف دس ڈسپیوٹ۔ اور میں بتا رہا تھا آپ کو کہ IWT جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ توڑ کے چائنا بھارت جو ہے وہ کیسے پھنسا؟ وہ ایسے پھنسا کہ اس نے جب ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دی، بند تو وہ کر ہی نہیں سکا، آج تک نہیں ہو سکا ہمارا پانی بند، آ رہا ہے پانی، تو اس کے نتیجے میں چائنا نے کہا کہ لو جی پھر تو بند کر، میں تیرا پانی بند کرتا ہوں۔ تو اس طرح وہ پھنس گیا، اور شکر ہے کہ یہ کام ہوا بھارت کی طرف سے، مودی کی طرف سے، اور اب پاکستان کو ہوش آئی ہے، اور پاکستان میں بھی اب ڈیم جو بنانے کی میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ جو پہلے سے ڈیم بن رہے ہیں ان پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور 4 نئے ڈیم جو ہیں وہ چناب میں، جو وزیر آباد، مڈ رانجھا، چنیوٹ اور شاہجونا کے مقام پہ بن رہے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔